السلام علیکم رسپیکٹو ویورز، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اس ویڈیو میں پارٹ 3 کور کروں گا انڈو پاک ہسٹری کا۔ جنہوں نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 نہیں دیکھا وہ ضرور دیکھیں، کیونکہ میں سیکوینس کے ساتھ ہسٹری وائز امپورٹنٹ ایم سی کیوز کو لے کے چل رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں مزید آگے امپورٹنٹ ایم سی کیوز کور کروں گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو بغیر ڈیلے کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تیمور انویڈڈ انڈیا ڈیورنگ دا رین آف وچ رولر؟ تیمور نے کس حکمران کے دور میں ہندوستان پر حملہ کیا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے نصیر الدین محمود۔ نیکسٹ کوسچن، دہلی سلطنت امپائر واز دا گریٹسٹ ڈیورنگ دا رین آف وچ رولر؟ دہلی کی سلطنت کس حکمران کے دور میں سب سے بڑی تھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر علاء الدین خلجی۔ نیکسٹ کوسچن، واٹ واز دا سورس آف رائل انکم ان میڈیول نارتھ انڈیا؟ قرون وسطیٰ کی شمالی ہندوستان میں شاہی آمدنی کا ذریعہ کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے جزیہ۔ نیکسٹ کوسچن، واٹ واز دا نیم آف دا انکمپلیٹ بلڈنگ کنسٹرکٹڈ بائی علاء الدین خلجی؟ علاء الدین خلجی کی تعمیر کردہ نامکمل عمارت کا نام کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے علائی مینار۔ نیکسٹ کوسچن، خلجی ڈائنیسٹی رولڈ فار ہاؤ مینی ایئر؟ خلجی خاندان نے کتنے سال حکومت کی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 30 ایئرس۔ نیکسٹ کوسچن، خلجی ڈائنیسٹی کیم انٹو رین آفٹر دا رین آف وچ ڈائنیسٹی؟ خلجی خاندان کس خاندان کے دور کے بعد وجود میں آیا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سلیو ڈائنیسٹی۔ سلیو ڈائنیسٹی خلجی ڈائنیسٹی سے بعد آئی۔ تو اس کا نیکسٹ کوسچن، وچ بک آف امیر خسرو گیو انفارمیشن اباؤٹ دا رین آف علاء الدین خلجی؟ امیر خسرو کی کون سی کتاب علاء الدین خلجی کے دور کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے خزائن الفتوح۔ نیکسٹ کوسچن، روٹس آف خلجی رولرز بلونگ ٹو وچ ایریا؟ خلجی حکمرانوں کی جڑیں کس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سینٹرل ایشیا۔ نیکسٹ کوسچن، دا ورڈ خلجی ریفرز وچ افغان ولیج اور ٹاؤن؟ لفظ خلجی سے مراد کون سا افغان گاؤں یا قصبہ ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے قلعت خلجی، فورٹ آف خلجی۔ نیکسٹ کوسچن، دا خلجی ڈائنیسٹی از ریفر ٹو وچ افغان؟ خلجی خاندان کا حوالہ کس افغان سے ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ترکو افغان۔ نیکسٹ کوسچن، خلجی ڈائنیسٹی ان دہلی رولڈ بائی ہاؤ مینی ایئرس؟ دہلی میں خلجی خاندان کے کتنے حکمران تھے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 4 rulers and ended in 1320۔ نیکسٹ کوسچن، who was a medieval Indian military leader of قطب الدین مبارک شاہ؟ قطب الدین مبارک شاہ کا قرون وسطیٰ کا ہندوستانی فوجی رہنما کون تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے خسرو خان۔ نیکسٹ کوسچن، who was قطب الدین مبارک شاہ؟ قطب الدین مبارک شاہ کون تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 4 and last rulers of Khilji dynasty, son and successor of Alauddin Khilji۔ نیکسٹ کوسچن، خسرو خان was defeated and killed by which ruler؟ خسرو خان کو اس حکمران نے شکست دی اور قتل کیا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے غیاث الدین تغلق۔ نیکسٹ کوسچن، the two principal monuments of Alauddin Khilji reigns were the Jamia Masjid at Kana and Alai Darwaza, constructed in which city؟ علاؤدین خلجی کے دور حکومت کی دو اصولی یادگار جامع مسجد کنا اور علائی دروازہ کس شہر میں تعمیر کیے گئے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے دہلی۔ نیکسٹ کوسچن، who was the highest officer under the Turkish خلجی rulers of the دہلی سلطنت؟ دہلی سلطنت کے ترک خلجی حکمرانوں کے ماتحت اعلیٰ ترین افسر کون تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے نائب الملک۔ نیکسٹ کوسچن، علاؤدین خلجی assumed which title؟ علاؤدین خلجی نے کون سا لقب اختیار کیا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سکندر ثانی۔ Who was the commander of Alauddin Khilji forces during the campaign of Deccan؟ دکن کی مہم کے دوران علاؤدین خلجی افواج کا کمانڈر کون تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ملک کفور۔ نیکسٹ کوسچن، who was de facto successor of Alauddin Khilji immediately after his death؟ علاؤدین خلجی کی موت کے بعد فوراً ان کا جانشین کون تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے شہاب الدین عمر۔ نیکسٹ کوسچن، who was called حضرت دیناری during the regime of علاؤدین خلجی؟ علاؤدین خلجی کے دور میں حضرت دیناری کس کو کہا جاتا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ملک کفور۔ نیکسٹ کوسچن، who built the علائی دروازہ؟ علائی دروازہ کس نے بنایا؟
تو اس کا کریکٹ آنسر ہے علاؤدین خلجی. نیکسٹ کوشچن, ملک کفور واز دا جنرل آف وچ مسلم رولر. ملک کفور کس مسلمان حکمران کا جرنیل تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے علاؤدین خلجی. نیکسٹ کوشچن, ہو واز دا فرسٹ سلطان آف تغلق ڈائنیسٹی. تغلق خاندان کا پہلا سلطان کون تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے غیاث الدین تغلق. نیکسٹ کوشچن, ہو واز دا فاؤنڈر آف تغلق ڈائنیسٹی. تغلق خاندان کا بانی کون تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے غیاث الدین تغلق ان 1320. 1290 سے لے کر 1320 تک سادات ڈائنیسٹی رہی, پھر اس کے بعد نئی خلجی ڈائنیسٹی رہی, پھر اس کے بعد غیاث الدین تغلق نے 1320 میں خلجی ڈائنیسٹی کو ختم کر کے تغلق ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی. نیکسٹ کوسچن, ہو واز فاؤنڈیڈ دا دولت آباد اینڈ شفٹڈ دا کیپٹل آف دہلی سلطنت. دولت آباد کے بعد کس کی بنیاد کس نے رکھی اور دہلی سلطنت کی راجدھانی کو منتقل کیا؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے محمد بن تغلق. نیکسٹ کوسچن, تغلق ڈائنیسٹی رول فار ہاؤ مینی ایئرس. تغلق خاندان نے کتنے سال حکومت کی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے دا تغلق ڈائنیسٹی رول اوور دہلی سلطنت فار اپروکسیمیٹلی 93 ایئرس فرام 1320 ٹو 1413. 1320 سے لے کر 1413 تک تقریباً 93 سال تک انہوں نے حکومت کی تغلق خاندان نے. نیکسٹ کوسچن, تغلق کیم انٹو پاور آفٹر وچ فیملی. تغلق خاندان کس خاندان کے بعد اقتدار میں آیا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے خلجی. نیکسٹ کوسچن, وچ تغلق رولر اسٹیبلش ڈپلومیٹک ریلیشن ود چائنا. کس تغلق حکمران نے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم رکھے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سلطان محمد بن تغلق. نیکسٹ کوسچن, وچ گریٹ ترکش conqueror who had its capital at Samarkand penetrated India soon after it 1398 to 1399 and sacked Delhi. کون سا عظیم ترک فاتح جس کی راجدھانی سمرقند میں تھی اس کے فوراً بعد 1399 میں ہندوستان میں گھس کر دہلی پر قبضہ کر لیا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے تیمور لین. اس کو تیمور بادشاہ بھی کہا جاتا ہے, تیمور لنگ بھی کہا جاتا ہے, جس نے ہندوستان میں آ کر کھوپڑیوں کے مزار بنائے تھے. نیکسٹ کوسچن, وچ رولر بلڈ دا ٹوم آف شاہ رکن عالم. شاہ رکن عالم کی قبر کس حکمران نے بنائی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے غیاث الدین تغلق. نیکسٹ کوسچن, وچ تغلق رولر از سیڈ ٹو مارک دا ہائیسٹ پوائنٹ آف ٹیریٹوریل ایکسپینشن آف دا سلطنت. کس تغلق حکمران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سلطنت کی علاقائی توسیع کا سب سے اونچا مقام ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے محمد بن تغلق. نیکسٹ کوسچن, وچ ٹائم پیریڈ تغلق رول اوور دا سب کانٹیننٹ. تغلق نے برصغیر پر کس دور میں حکومت کی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 1320 to 1430, 93 ایئرس تک. نیکسٹ کوسچن, ہو واز دا لاسٹ رولر آف دا تغلق ڈائنیسٹی. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے نصیر الدین محمد. تغلق خاندان کا آخری حکمران نصیر الدین محمد تھا. نیکسٹ کوسچن, وچ تغلق سیٹ اپ اے ڈپارٹمنٹ فار سلیو. کس تغلق حکمران نے غلاموں کے لیے الگ محکمہ قائم کیا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے فیروز تغلق. امپورٹنٹ کوسچن ہے. نیکسٹ کوسچن, دا رین آف دہلی سلطنت اسٹارٹڈ ان دلی بائی غازی ملک انڈر وچ ٹائٹل. دہلی کی سلطنت کا آغاز دہلی میں غازی ملک نے کس عنوان سے کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے غیاث الدین تغلق نے. نیکسٹ کوسچن, وچ تغلق انٹروڈیوسڈ دا مونیٹری ریفارمز اینڈ آلسو انکریزڈ دا ٹیکسز پیڈ بائی دا پیپل آف دا دواب ریجن. کس تغلق نے مالیاتی اصلاحات متعارف کروائیں اور دواب کے علاقے میں لوگوں کے عطا کردہ ٹیکسوں میں بھی اضافہ کیا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے محمد بن تغلق. نیکسٹ کوسچن, which Sultan of Delhi who is reputed to have built the biggest network of canal in India. دہلی کے کس سلطان نے ہندوستان میں نہروں کا سب سے بڑا نیٹ ورک بنانے کے لیے مشہور ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے فیروز شاہ تغلق. تو فیروز شاہ تغلق, یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ سب سے زیادہ جو نہریں بنائی تھی ہندوستان میں وہ کس نے بنائی تھی؟ فیروز شاہ تغلق نے. نیکسٹ کوسچن, ابن بطوطہ واز اپوائنٹڈ ایز دا چیف قاضی آف دہلی بائی وچ تغلق رولر. ابن بطوطہ کو کس تغلق حکمران نے دہلی کا چیف قاضی مقرر کیا تھا؟ امپورٹنٹ کوسچن. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سلطان محمد بن تغلق. نیکسٹ کوسچن, ابن بطوطہ وزٹڈ انڈیا ڈیورنگ وچ مسلم رولر. ابن بطوطہ نے ہندوستان کا دورہ کس مسلم حکمران کے دور میں کیا تھا؟
تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سلطان محمد بن تغلق. نیکسٹ کوشچن, غیاث الدین تغلق واز سکسیڈڈ بائی وچ مسلم رولر؟ غیاث الدین تغلق کس مسلمان حکمران کے بعد تخت نشین ہوا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے محمد بن تغلق ان 1325. نیکسٹ کوشچن, وین ابن بطوطہ واز سینٹ ٹو چائنا آن اے ڈپلومیٹک ریلیشن بائی سلطان محمد بن تغلق؟ ابن بطوطہ کو سلطان محمد بن تغلق نے کب سفارتی تعلقات پر چین بھیجا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 1342. نیکسٹ کوشچن, وچ مسلم رولر constantly shifted the capital from Delhi to Daulatabad and Daulatabad to Delhi؟ کس مسلمان حکمران نے دارالحکومت کو مسلسل دہلی سے دولت آباد اور دولت آباد کو دہلی سے منتقل کیا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے محمد عادل بن تغلق شاہ. The Delhi Sultanate virtually ended due to which reason؟ دہلی کی سلطنت عملی طور پر کس وجہ سے ختم ہوئی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر انویژن آف تیمور. نیکسٹ کوسچن, فیروز شاہ تغلق فاؤنڈیڈ دا سٹی آف حصار فیروزیہ ان وچ ایئر؟ فیروز شاہ تغلق نے کس سال میں حصار فیروزیہ شہر کی بنیاد رکھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 1354. نیکسٹ کوسچن, دا سٹی آف فیروز پور واز فاؤنڈیڈ بائی فیروز شاہ تغلق نیئر دا بینک آف وچ ریور؟ فیروز پور شہر کی بنیاد فیروز شاہ تغلق نے کس دریا کے کنارے پر رکھی تھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ریور ستلج, ستلج دریا کے کنارے پر. نیکسٹ کوسچن, دا نیم آف دا فورٹ کریٹڈ بائی فیروز شاہ واز فیروز شاہ کوٹلا. اٹ واز بلٹ ان وچ سٹی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے فیروز آباد. تو فیروز شاہ کوٹلا جو فورٹ ہے, قلعہ ہے, وہ فیروز آباد میں قائم ہے. نیکسٹ کوسچن, فیروز شاہ تغلق واز دا تھرڈ رولر آف تغلق ڈائناسٹی اینڈ واز سکسیڈڈ بائی وچ مسلم رولر؟ فیروز شاہ تغلق تغلق خاندان کا تیسرا حکمران تھا. اس کا کریکٹ آنسر ہے تغلق خان. نیکسٹ کوسچن, واٹ واز دا ڈیوریشن آف غیاث الدین تغلق؟ غیاث الدین تغلق کی مدت کتنی تھی؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے 1320 to 1325. تو 1320 سے لے کر 1325 تک 5 سال تک غیاث الدین تغلق جنہوں نے تغلق ڈائناسٹی کی بنیاد رکھی وہ حکمران رہے. نیکسٹ کوسچن, دا تغلق سلطنت واز اینڈیڈ ود نصیر الدین شاہ رین ان وچ ایئر؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 1430. نیکسٹ کوسچن, which تغلق ruler constructed 5 canals to remove water scarcity؟ کس تغلق حکمران نے پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے 5 نہریں تعمیر کی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے فیروز شاہ تغلق. نیکسٹ کوسچن, ٹوکن کرنسی واز انٹروڈیوس فار دا فرسٹ ٹائم بائی وچ تغلق رولر؟ ٹوکن کرنسی پہلی بار کس تغلق حکمران نے متعارف کروائی تھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے محمد بن تغلق ان 1330. محمد بن تغلق نے 1330 میں متعارف کروائی تھی. نیکسٹ کوسچن, which سلطان آف دہلی who is reputed to have built the biggest network of canal؟ دہلی کا کون سا سلطان ہے جس نے نہروں کا سب سے بڑا نیٹ ورک بنایا؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے فیروز شاہ تغلق. نیکسٹ کوسچن, فتوحات فیروز شاہی واز دا ورک آف وچ سلطان؟ فتوحات فیروز شاہی کس سلطان کی تخلیق تھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سلطان فیروز شاہ تغلق. نیکسٹ کوسچن, دا اریگیشن ٹیکس واز چارج آن دا فارمر بائی وچ سلطان؟ کسانوں پر عباسی ٹیکس کس سلطان نے لگایا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سلطان فیروز تغلق. نیکسٹ کوسچن, ابن بطوطہ واز اے ٹریولر فرام وچ کنٹری؟ ابن بطوطہ کس ملک کا ٹریولر تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے موراکو. نیکسٹ کوسچن, دیوان کوہی واز اے نیو ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر سٹارٹڈ بائی وچ رولر؟ دیوان کوہی ایک نیا محکمہ زراعت تھا جس کا آغاز کس حکمران نے کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے محمد بن تغلق. نیکسٹ کوسچن, سادات ڈائناسٹی کیم ان ٹو رول آفٹر وچ ڈائناسٹی؟ سادات خاندان کس خاندان کے بعد حکومت میں آیا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے تغلق ڈائناسٹی. نیکسٹ کوسچن, ہو واز دا فاؤنڈر آف دا سادات ڈائناسٹی؟ سادات خاندان کا بانی کون تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سید خضر خان. 1414 سے لے کر 1451 تک تقریباً 37 سال تک رہی. نیکسٹ کوسچن, سادات ڈائناسٹی واز فاؤنڈیڈ ان انڈیا ان وچ ایئر؟ ہندوستان میں سادات خاندان کی بنیاد کس سال ہوئی؟
اس کا کریکٹ آنسر ہے 1414. نیکسٹ کوسچن. سادات ڈائنیسٹی رول فار ہاؤ مینی ایئرس. سادات خاندان نے کتنے سال حکومت کی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 37 ایئرس. 1414 سے لے کر 1451 تک. نیکسٹ کوسچن. سادات ڈائنیسٹی ان انڈیا واز اینڈڈ ان وچ ایئر. ہندوستان میں سادات خاندان کا خاتمہ کس سال میں ہوا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 1451 AD. نیکسٹ کوسچن. مدد معاش ریونیو فری لینڈ گیون ٹو وچ پرسن. مدد معاش ایک ریونیو فری زمین تھی، کن لوگوں کو دی گئی تھی؟ نیکسٹ. اس کا کریکٹ آنسر ہے لرن پرسن، جو سیکھنے والے لوگ تھے ان کو دی گئی تھی. نیکسٹ کوسچن. سادات اور سید ڈائنیسٹی واز اسٹیبلشڈ بائی خضر خان ہو واز سکسیڈیڈ بائی ہز سن ان وچ ایئر. سادات یا سید خاندان خضر خاندان نے قائم کیا تھا اور اس کے جانشین اس کے بیٹے تھے. اس نے کس سال میں جانشینی اختیار کی تھی؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے مئی 20، 1421. نیکسٹ کوسچن. تاریخ مبارک شاہی واز ریٹن بائی وچ رائٹر. تاریخ مبارک شاہی کس مصنف نے لکھی تھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے یحییٰ بن احمد سرہندی. نیکسٹ کوسچن. دا لاسٹ رولر آف سادات ڈائنیسٹی علاؤالدین عالم شاہ voluntarily abdicated the throne of the Delhi Sultanate in favor of which ruler. سادات خاندان کے آخری حکمران علاؤالدین عالم شاہ نے کس حکمران کے حق میں دہلی سلطنت کے تخت کو رضاکارانہ طور پر ترک کر دیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بہلول خان لودھی. 19 اپریل 1451 کو ترک کر دیا. What was the duration of the reign of the عالم شاہ. عالم شاہ کا دور حکومت کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 1445 سے لے کر 1451 تک، تقریباً 6 سال تک ان کا دور حکومت رہا. نیکسٹ کوسچن. What was the last ruling family of دہلی سلطنت. دہلی سلطنت کا آخری حکمران خاندان کون تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے لودھی. نیکسٹ کوسچن. Who was the first ruler of لودھی ڈائنیسٹی. لودھی خاندان کا پہلا حکمران کون تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بہلول خان. نیکسٹ کوسچن. Which لودھی laid the foundation of آگرہ سٹی. آگرہ شہر کی بنیاد کس لودھی نے رکھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سکندر خان لودھی. نیکسٹ کوسچن. What was the duration of reign of the دہلی سلطنت. دہلی سلطنت کی مدت کیا تھی؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے 320 سال. 1206 سے لے کر 1526 تک، تقریباً 320 سال تک تقریباً 5 خاندانوں نے دہلی سلطنت پر حکومت کی. نیکسٹ کوسچن. ہاؤ مینی نمبرز آف میجرز واز دیٹ ور فاؤٹ ان پانی پت. پانی پت میں کتنی بڑی جنگ لڑی گئی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 3 میجر بیٹلز فاؤٹ ان 1526، 1556 اینڈ 1761. پانی پت یہ تقریباً دہلی کے ساتھ ایک جگہ ہے، وہاں پہ یہ 3 جنگیں لڑی گئی تھی، 1526 میں، 1556 میں، 1761 میں. نیکسٹ کوسچن. What was the time period of بہلول لودھی. بہلول لودھی کا زمانہ کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 1451 سے لے کر 1499 تک. نیکسٹ کوسچن. نظام خان succeeded his father بہلول لودھی in 1489 as the ruler of Delhi. He assumed which title. نظام خان نے اپنے والد بہلول لودھی کے بعد 1499 میں دہلی کا حکمران بنا. اس نے کون سا عنوان اختیار کیا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سکندر لودھی. نیکسٹ کوسچن. لودھی ڈائنیسٹی واز پشتون ڈائنیسٹی دیٹ واز دا لاسٹ افغان ٹرائب ٹو رول وچ ڈائنیسٹی. لودھی خاندان پشتون خاندان تھا جو آخری افغان قبیلہ تھا جس نے کس سلطنت پر حکومت کی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے دہلی. نیکسٹ کوسچن. دا فرسٹ وار آف پانی پت واز فاؤٹ بٹوین وچ مسلم رولر. پانی پت کی پہلی جنگ کس مسلمان حکمران کے درمیان لڑی گئی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ابراہیم لودھی اینڈ بابر. ابراہیم لودھی کے درمیان اور بابر کے درمیان تقریباً 1526 میں یہ جنگ لڑی گئی تھی. نیکسٹ کوسچن. فرسٹ وائج آف واسکو ڈے گاما ٹو انڈیا. The discovery of sea route to India via the Cape of Good Hope was in which year? تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 1498. واسکو ڈے گاما نے ہندوستان میں کیپ آف گڈ ہوپ کے راستے ہندوستان جانے والے سمندری راستے کی دریافت 1498 میں کی تھی. نیکسٹ کوسچن.
The first Portuguese Vasco da Gama came to India during which dynasty? پہلا پرتگالی armada واسکو ڈے گاما کس خاندان کے دور میں ہندوستان آیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے لودھی. نیکسٹ کوشچن. ہاؤ مینی نمبر آف سلطانز belonging to 5 dynasty who ruled over Delhi for 3000 years؟ 5 خاندانوں سے تعلق رکھنے والے سلطانوں کی تعداد کتنی ہے جنہوں نے دہلی پر 320 سال تک حکومت کی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر اوور اے پیریڈ آف رفلی 320 ایئرس، تقریباً 320 سال تک حکومت کی دہلی سلطنت میں، اور یہ 5 ڈائنیسٹی تھیں اور تقریباً 32 سلطان اس پر حکمران رہے. نیکسٹ کوسچن. بابر raided the Punjab from Afghanistan and finally defeated the last of the Delhi Sultanate Sultan the Lodi at which battle؟ بابر نے افغانستان سے پنجاب پر چڑھائی کی اور آخر کار دہلی کے آخری سلطنات لودھیوں کو کس جنگ میں شکست دی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے پانی پت in 1526. نیکسٹ کوسچن. Which two cities where Afghan created disturbance by supporting the cause of Ibrahim Lodi brother محمود لودھی؟ وہ کون سے 2 شہر ہیں جہاں افغانوں نے ابراہیم لودھی کی بھائی محمود لودھی کی حمایت کر کے انتشار پیدا کیا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے جون پور اینڈ بہار. نیکسٹ کوسچن. Which Lodi rulers abolished the zakat on grains؟ لودھی کے کس حکمران نے غلے کی زکوٰۃ ختم کی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سکندر لودھی. نیکسٹ کوسچن. بابر defeated and killed ابراہیم لودھی in which year؟ بابر نے ابراہیم لودھی کو کس سال میں شکست دی اور قتل کیا؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے 1526. پانی پت کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان میں، لودھی جو حکمران تھا دہلی سلطنت کا آخری جو بادشاہ تھا، اس کو پانی پت کے مقام میں 1526 میں شکست بھی دی تھی اور قتل بھی کیا تھا.